بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مقبوضہ کشمیر سید علی گیلانی اور ان کی تدفین، اور اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال اور رات بھر ہوتا کیا رہا مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں، یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. امپورٹنٹ خبر ہے اور اس سے پھر آگے جڑی ہوئی کچھ خبریں ہیں، اور وہ دلی سرکار کافی پریشان ہے جس کو مودی سرکار کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے، افغان طالبان جن کی کہ کل حکومت بن جائے گی، یعنی کہ حکومت سے مراد ہے کہ کل جمعے کے بعد انہوں نے اپنی باقاعدہ طور پہ حکومتی ڈھانچہ اناؤنس کر دینا ہے. اپنی کابینہ کے نام انہوں نے فائنل کر دیے ہیں. امیر ہیبت اللہ خان ہوں گے، ان کے نیچے یہ سارا سبارڈینیٹ ہوں گے، اور سارے خد و خال واضح کر کے آج جمعے کے روز وہ اناؤنس ہو جائے گا جمعے کے بعد. اور اس میں وزیر خارجہ کون ہوگا، وزیر داخلہ کون ہوگا، کم و بیش سارے نام آ چکے ہیں، لیکن کل باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ دلی سرکار کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. باقی سب اطمینان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان نے بھی اپنے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں، اور چمن بارڈر، پاک افغان سرحد جو ہے، چمن بارڈر، طورخم بارڈر، یہاں پہ معاملات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی رد عمل آ سکتا ہے دشمنوں کی طرف سے. ویسے اس وقت افغانستان میں صورتحال بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے. تو علی گیلانی، سید علی گیلانی، ہم کیوں ان کو ٹائم دے رہے ہیں جی، کیوں ویڈیو کروا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عظیم لوگ، عظیم مجاہد، عظیم رہنما بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. تو سید علی گیلانی کی جو زندگی ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے یہ آخر ہیں کون، کہاں سے آئے. تو سید علی گیلانی صاحب، اور انڈین گورنمنٹ اتنی کیوں خوفزدہ تھی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ انڈین گورنمنٹ اتنی خوفزدہ کیوں تھی. اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کہ 92 سال، 92 ایئرز اولڈ، اور 1929، بڑا دلچسپ ہے ان کا تاریخ پیدائش جو ہے 29/9/1929، یعنی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے، 9 منتھ 1929 یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اور ڈیتھ ہوئی ہے ان کی اگین 2 ستمبر کو، اور یعنی کہ 2 اور 9 منتھ ہے. تو یہ چیزیں پھر ان کی 92، وہ کسی نے کہا کہ 92 کو الٹ کریں تو 29 بن جاتا ہے. اگین 9 کا فگر ان کی زندگی میں بہت اہم رہا ہے. تو خیر ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے لوگ، تو یہ تو ویسے ہی آ گیا تھا. تو گیلانی صاحب جی سرکاری ملازم تھے. سرکاری ملازمت چھوڑی انہوں نے، 1962 میں تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ ہو گئے، اور پھر مرتے دم تک آزادی کشمیر کے ساتھ وابستہ رہے، اور تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت ساری صحبتیں برداشت کیں. اور گزشتہ 12 سال سے وہ گرفتار تھے، ہاؤس اریسٹ تھے، گھر میں نظر بند تھے، اور 4 دیواری سے باہر نہیں آ سکتے تھے. اور اس دوران بہت سارے نشیب و فراز آئے، لیکن بھارتی سرکار ایک واحد لیڈر تھے جن سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی. اس کی وجہ کیا؟ وہ نہ بکے، نہ جھکے، نہ وہ کبھی ان کو برائب نے متاثر کیا، ان کو خریدنے کی کوشش کی نہیں. اسی لیے جب کل ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو دلی سرکار جو ہے وہ ہلی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، اس کے باوجود کہ 9 لاکھ بھارتی فوج موجود ہے. اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بھی حیرت انگیز طور پہ افسوسناک اور قابل مذمت. لیکن عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. کتنی قداور شخصیت تھے یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر میں ان کے آتا ہوں تدفین اور تکلیف دہ مناظر کی طرف. وہ اتنے بڑے لیڈر تھے جی، ان کی دنیا، ان کے مخالفین بھی، ان کے ناقدین بھی تسلیم کرتے تھے. عالمی ذرائع ابلاغ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کل کے اخبارات، ان کی وفات کی خبر تمام عالمی ذرائع ابلاغ، خواہ وہ پرنٹ میڈیا تھا یا الیکٹرانک میڈیا، CNN، BBC، فاکس، سب نے، DW، وائس آف جرمنی، سب نے نشر کی، بریکنگ نیوز کے طور پہ دی، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا،
اس کی وجہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ وہ ایک عظیم لیڈر تھے، عظیم مجاہد تھے، اور انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر دی تھی۔ ظلم و ستم ہوئے بہت زیادہ، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کی کیا کہنا چاہیے موقف میں، ان کے اعصاب میں کوئی نرمی نہیں آئی، ڈٹے رہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے انڈیا کے حکمرانوں کو، انڈین فوج کو ان کے سامنے، انڈین فوج کے افسروں کو سامنے کھڑے کر کے ان کو للکارتے رہے، اور انہوں نے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی للکارا۔ اور جب نواز شریف صاحب نے نریندر مودی سے ملاقات کی اور اوفا جو ہے وہ آیا، ڈکلیریشن آیا، اس میں کشمیر کا ذکر نرم تھا بلکہ تھا ہی نہیں، تو اس پہ انہوں نے نواز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو بھی سبق سکھایا۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے ساتھ بھی دو بدو کی، جب وہ یوں کرنے لگے تھے کشمیر کے معاملے میں کہ کوئی تیسرا راستہ نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے BBC انہوں نے خبر شائع کی تھی، اور اس میں گیلانی صاحب کو کشمیری علیحدگی پسند لیڈر لکھا۔ اس سے آپ ایک تعصب جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ حریت پسند تھے، وہ آزادی کی تحریک لڑ رہے تھے، اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، اور اس حق کے لیے جس کی ضمانت اقوام متحدہ، اقوام عالم نے دی ہے، اور 15-20 قراردادیں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ CNN نے یہ خبر دی، اور CNN نے کہا جی کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور اضافی فوجی دستے انڈین وہ آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری رہنما، کشمیری علیحدگی پسند علی گیلانی صاحب وفات پا گئے ہیں، اس لیے اضافی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ گارجین نے بھی سیم لکھا کہ انڈیا کے اسپیشل ٹروپس، اضافی ٹروپس جو ہیں وہ سری نگر بھیج دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ بتائی سید علی شاہ گیلانی صاحب کی وفات اور ان کا انتقال۔ اس کے بعد الجزیرہ نے بھی خبر اس کو شائع کیا، اور پھر DW نے بھی خبر شائع کی کہ کشمیر کی آزادی کے علمبردار حریت رہنما سید علی گیلانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ TRT ورلڈ کی طرف سے بھی خبر شائع کی گئی، کشمیری ریزسٹنس مزاحمت پسند لیڈر کہا گیا، اور ان کی وفات کی خبر دی گئی۔ تو یہ عالمی ذرائع ابلاغ، اور اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اسی طرح میں دیکھتا رہا، واچ کرتا رہا۔ اب سید علی گیلانی جو کہ انڈیا کے بھرپور مخالف تھے، دلی سرکار کو للکارتے رہے، مرتے دم تک للکارتے رہے۔ انڈین میڈیا، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا تھا یا پرنٹ میڈیا، وہ بھی اس خبر کو اگنور نہیں کر سکا۔ یہ نہیں ہو سکا کہ خبر غائب کر دی جائے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ خبر غائب کرنے کا کتنا رد عمل آئے گا، اور ان کا جو ایک آزادی صحافت کا اور جو غیر جانبداریت کا لبادہ ہے وہ کس طریقے سے اترے گا۔ اس لیے ہندوستان ٹائمز نے بھی اپنے فرنٹ پیج پہ خبر دی، اور خاص طور پہ، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ علی گیلانی صاحب کی وفات کے بعد سیکورٹی جو سری نگر کی وہ بہت سخت کر دی گئی ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ کیوں سخت کی گئی تھی۔ انڈین ایکسپریس انہوں نے بھی علیحدگی پسند لکھا، اور خاص طور پہ، اور سید علی گیلانی کی وفات کی خبر تصویر کے ساتھ نشر کی۔ NDTV انہوں نے بھی لکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیس آف کشمیر قرار دیا جی، فیس آف کشمیر سید علی گیلانی ان کو کہا گیا۔ اور دا ہندو کی طرف سے بھی سید علی گیلانی صاحب کی خبر کی جو وفات کی خبر شہ سرخی کے ساتھ شائع کی گئی۔ تو یہ تو تھا ایک کوریج۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کہ سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ سلوک کیا کیا، کیوں خوفزدہ تھے۔ تو وجہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک تو وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان، انہوں نے نئے پاکستان کے نام نعرے دیے کشمیریوں کو۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ خاص طور پہ انہوں نے ایک نعرہ دیا۔ اور پاکستان کے
حکمرانوں کو بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اسلام کا قلعہ ہے اور قلعہ رہے گا، یہاں پہ نہ لسانیت چلے گی، نہ قومیت چلے گی، نہ صوبائیت چلے گی، اور یہاں پہ صرف اسلام چلے گا۔ یہ ان کی زندگی ہے پوری کی پوری۔ اب باتیں جی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو فوری طور پہ مسجد میں اعلان کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر کے سری نگر کی مسجدوں میں 2-3 اعلان ہوئے، اور اس کے بعد بھارتی فوج، بھارتی پولیس، بھارتی سیکورٹی فورسز، تازہ دم دستے آ چکے تھے، اور انہوں نے سید علی گیلانی صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا، نہ کسی کو اندر آنے دیا، نہ کسی کو باہر جانے دیا، اور اس کے بعد رائٹ لیفٹ کی جو قریب کی گلیاں ہیں، گزرگاہیں ہیں، وہ بند کر دی گئیں، بلاک کر دی گئیں، اور وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور کرفیو اناؤنس کر دیا گیا، اور پھر باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا کہ سید علی گیلانی کی تدفین، نماز جنازہ، اس میں سوائے عزیز و اقارب کے کسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں رہی، بلکہ اس سے بھی بات آگے گئی جی۔ اب ان کو اس کے بعد پھر پولیس ان کے گھر گھس گئی جی، پولیس اور فوج، اور وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی زبردستی لی، ان کے لواحقین سے، ان کے بچوں سے، بیٹوں سے، خواتین سے، جو گھر کی خواتین تھیں ان سے زبردستی ڈیڈ باڈی لی گئی۔ اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سید علی گیلانی صاحب کی جو وصیت تھی، اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ تھا، انہوں نے فوراً ان کا جست خاکی سبز ہلالی پرچم یعنی کہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اسی پرچم کے ساتھ میری تدفین کی جائے۔ تو اس کے اکارڈنگلی قومی پرچم، سبز ہلالی پرچم ان کے جست خاکی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں بھارتی فوجی اور بھارتی سیکورٹی فورسز، وہ ان کو اٹھاتے ہیں، لیکن جاتے جاتے علی گیلانی صاحب ایک کام اور کر گئے کہ بھارتی فوجی اور بھارتی سیکورٹی فورسز کو قومی پرچم کا احترام کرنا پڑ گیا، اور ان کی جست خاکی قومی پرچم کے ساتھ گئی، اور پھر قریبی گھر میں حیدر پورہ میں وہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا۔ کسی بھی شخص کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی، اس کے بیٹوں کو بھی، ان کے بیٹوں کو بھی، ان کے عزیز و قارب کو بھی نہیں دی گئی، اور یہ سارا کام رات کی تاریکی میں صبح 4:30 بجے تک کر دیا گیا۔ اور یہ وائس آف امریکہ کی خبر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کسی بھی شخص کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ ڈاکٹر نعیم گیلانی انہوں نے کہا کہ والد کی وصیت تھی کہ ان کو مزار شہداء میں دفن کیا جائے، لیکن حکام نے اس کی اجازت نہیں دی، جبکہ دوسری کہ جمعرات کی صبح تک تدفین کی اجازت طلب کی گئی کہ ہم دن کی روشنی میں، کیونکہ رات 10 بجے انتقال ہوا تھا، تو خواہش تھی کہ دن کی روشنی میں ان کی تدفین کی جائے، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی، یہ درخواست بھی ریجیکٹ۔ اور سید گیلانی کو کہا گیا، ان کے بیٹے کو، کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ مقامی قبرستان میں دفنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ ڈیڈ باڈی ہم لے جائیں گے۔ ظاہر ہے 1 گھنٹے میں کیا ہو سکتا تھا، انکار کیا، اس کے نتیجے میں وہ ڈیڈ باڈی کو ساتھ لے گئے، اور قریبی قبرستان میں 3 بجے گھر سے لے گئے جی، 10 بجے تدفین، 3 بجے ڈیڈ باڈی لے گئے، اور صبح 4:30 بجے دفنا بھی دیا گیا۔ اب ان کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ نعیم گیلانی نے واضح طور پہ کہا کہ نہ ہم غسل میں شریک ہوئے، نہ ہم نماز جنازہ میں شریک ہوئے، نہ ہی ہمیں تدفین کب ہوئی، کہاں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ۔ دوسرے بیٹے ہیں سید علی گیلانی کے ڈاکٹر نسیم گیلانی، انہوں نے کہا کہ صبح ہمیں 10 بجے بتایا گیا کہ یہ قبر ہے، اور یہاں پہ آ کے آپ فاتحہ خوانی، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہوا، ہمیں جو بتایا ہم نے پھر اسی قبر پہ کھڑے ہو کے اپنا تدفین، دعائے مغفرت کی، فاتحہ خوانی کی۔ اب اس بات کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا آئی وٹنس ان کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عزیز و قارب نہیں ہے کہ آیا ڈیڈ باڈی کہیں اور تو نہیں لے گئے،
کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ پھر سری نگر اس وقت مکمل طور پہ بند ہے۔ اور ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ 5 اگست کا جب ہوا معاملہ، یہ 5 اگست کا معاملہ جب 370 اور 35 سے ختم کی گئی، تو گیلانی صاحب کے پاس آئے کچھ لوگ دلی سرکار، مودی سرکار کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نریندر مودی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کر لیں۔ تو سید علی گیلانی نے ان کے بارے میں کہا کہ کیونکہ وہ ایک RSS کا نظریہ رکھتے ہیں، BJP ہے، ہندوتوا کا نظریہ ہے، تشدد پسند ہیں، اور اس لیے نریندر مودی کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں کوئی بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس لیے انہوں نے نریندر مودی سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا اور وہ نہیں گئے تھے، جبکہ اگر وہ حامی بھرتے تو ان کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی تھی، طویل جو قید چل رہی تھی وہ ختم ہو سکتی تھی، وقتی طور پر ان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک اور سید علی گیلانی صاحب کے بارے میں بتا دوں جی کہ درمیان میں یہ جو زگ زیگ ہونے کی کوشش کی گئی کہ تھرڈ آپشن کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، تو سید علی گیلانی نے حریت کانفرنس کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی سامراج کے خلاف لڑتا رہوں گا، کشمیر کے لیے لڑتا رہوں گا، لیکن مجھے اب اس کی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کون چھوڑتا ہے قیادت کی۔ یہ ایک ان کا مختصر۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ اقوام متحدہ سے کم پہ وہ کہتے تھے کہ جی پیدائشی حق ہے ہمارا، پاکستان کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہم عید کا چاند ہو، رمضان المبارک کا چاند ہو، وہ کہتے ہیں پاکستان کے چاند نظر آنے کی خبر آتی ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، پاکستان سے چاند نظر آنے کی خبر آتی ہے تو ہم عید مناتے ہیں، ہمارا سارا مرنا جینا وہ پاکستان کے ساتھ ہے، دلی کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تھا۔ تو آج جمعۃ المبارک، جمعے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا جی، غائبانہ نماز جنازہ اور ان کی یاد میں ریفرنس منانے کا اعلان۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سوپور، بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی، اننت ناگ، پلوامہ، کلگام، ترال اور مختلف مقبوضہ وادی کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، روڈ بلاک ہیں، سڑکیں بلاک ہیں، رابطہ سڑکیں بلاک ہیں، یہ سب کچھ بلاک کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی کریکٹر، کیونکہ برائب کرنے کی کوشش کی گئی، خریدنے کی کوشش کی گئی، وہ کبھی بھی نہیں بکے، ورنہ آج کل کون چھوڑتا ہے جی، آج کل تو کوئی $1000 نہیں چھوڑتا، تو انہوں نے تو لاکھوں ڈالر کی پیشکشیں ٹھکرائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے ایک مختصر سا۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے ان کو خط بھی لکھا، اور آخری خط ان کا وزیر اعظم عمران خان کے لیے تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قیادت کے لیے چنا ہے، ہم دعا گو ہیں آپ کو عظیم ذمہ داری نبھانے کے لیے قوت ولولہ اور عزم و استقلال عطا فرمائے۔ میں آپ سے ریاست جموں و کشمیر اور اس کے عوام کو درپیش نازک صورتحال پر مخاطب ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آپ کے ساتھ آخری رابطہ ہو۔ یہ انہوں نے گیلانی صاحب نے لکھا کہ آخری رابطہ ہو، کہ خرابی صحت اور عمر رسیدگی جیسے مسائل آپ سے دوبارہ مخاطب ہونے کی اجازت نہ دیں۔ ہماری زندگی اور موت کے فیصلے اللہ ہی کرتا ہے اور جس طرح وہ چاہے۔ چونکہ بھارت نے تمام باہمی معاہدے یک طرفہ طور پر ختم کر دیے ہیں، اس لیے پاکستان کو بھی تاشکند، شملہ اور لاہور معاہدے سے ہر طرح سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دینا چاہیے۔ پاکستان کو بطور سیز فائر لائن LOC کی حیثیت پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ بھارت اب اس کا اسٹیٹس واپس 1947 اور 48 کی صورتحال پر لے گیا ہے۔ یہ 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد لکھا گیا خط ہے جی۔ لہٰذا جموں و کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی
LOC باڑ کا اسٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے بھی تمام اقدامات اٹھانے چاہئیں۔ پاکستان کو یہ اقدامات حکومتی سطح پر بھرپور طریقے سے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے اٹھانے چاہئیں تاکہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت مل سکے جس کا یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر بھارت یہ مطالبہ ماننے سے انکاری رہتا ہے تو پاکستان کو بھارت کے خلاف پابندیاں لگوانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہئیں۔ بھرپور حمایت اور قربانیاں پیش کرنے پر جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کی طرف سے میں دوبارہ آپ کا اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو استقامت اور ہمت عطا فرمائے۔ ہمیں یقین ہے کہ سچ اور حق کے راستے پر جد و جہد کے باعث اور روز قیامت ہمارے سر بلند ہوں گے۔ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب بڑے دلیرانہ اقدامات اٹھانا ضروری ہو جاتے ہیں۔ ان لمحات میں ذرا بھی تاخیر قوموں کو زوال اور شکست کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یہ خط ہے جناب جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کو لکھا گیا، اور یہ خط لکھا گیا 23 اکتوبر 2019 کو۔ 5 اگست کو اقدام ہوتا ہے 370 35 سے ختم کیا جاتا ہے، مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے ٹھیک 2 ماہ بعد 2.5 ماہ کے بعد یہ خط لکھا گیا اکتوبر 23 2019 کو پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، اور نیچے ان کے دستخط ہیں۔ تو یہ ہے ان کا کردار اور یہ ہے ان کی کشمیر سے اور پاکستان سے وابستگی۔